الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيت به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية
ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا ضمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز عشيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سے گزارش ہے کہ دفعہ خود پڑھ کے اپنے تمام مرحومین کو اور خاص طور پہ میرے والد سید مدبر جی کے اپنے افتخار حاصل محمد وآل محمد صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام كلمة القاسم ربا يوم جابري صاحب تشريف لنا. وآل محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد والے. اللهم صل على ابا
تھی شہیدی میرے عباس کہاں عباس کہاں عباس کہاں تنہا ہوں کھڑا دستے بلا میں برادر دیکھو ذرا دیکھو ذرا بالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ عباس کہاں عباس کہاں دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں سینے میں جوالالی کے بیچی کی انی ہے تھیراتی زمین ہے تھیراتی زمین ہے الجھا ہوا برچھی میں نہ اکبر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں بر محمد وال محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں درخواست دوں گا استاد محترم جناب رضا علی صاحب سے کہ مسجد کی تشریف لائیں. بار محمد وآل محمد صلوات.
میں سب فانا ہے، کسی کو بقا سب فانا ہے، کسی کو بقا نہیں، ہر شے فنا ہے ذات خدا کو فنا نہیں، ہر شے کا ذکر کیا ہے، نبی تک رہا جائیں گے خیال، کسی کو ذرا نہیں، مر جائیں گے خیال، کسی کو ذرا گزرے ہیں یوں تو رنج، ہر ایک نیک نام پر گزرے ہیں یوں تو رنج، ہر ایک نیک نام خاتمہ حسین علیہ السلام پر، دنیا میں سب فنا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ عشق جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک جو نکلے غم شاہ میں پانی کی طرح فکر بہنے لگے دریا کی روانی کی طرح فکر بہنے لگے دریا کی روانی
فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دوہراؤ، کہانی کی طرح اشک جو نکلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک عرصے کے بعد ظاہر فتح ہونے چاہتا ہے، پیش کر رہا ہوں۔ میری طبیعت ذرا سی مزمحل ہے، مگر میں فائٹ کر رہا ہوں، تو دعا میں یاد رکھیے۔ نعرہ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وصف علی راکم جو کیے جا رہا ہوں میں، وصف علی راکم جو کیے جا رہا ہوں میں، کفار گناہ دیے جا رہا ہوں میں، وصف علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں، دست گناہ سے دامن دل چاک چاک ہے، اشکوں کے تار لے کے سیے جا رہا ہوں میں، اشکوں کے تار لے کے سیے جا رہا ہوں میں، گر صد ہزار مشکلیں آئے تو کیا خطر، مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں، مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں، روشن ہے دل میں آتش عشق ابو درا، دامن تر کو آنچ دیے جا رہا ہوں میں، دامن تر کو آنچ دیے جا رہا ہوں میں، حق کوئی شرط فتح آلے
باطل کا پردہ چاک کیے جا رہا ہوں میں، باطل کا پردہ چاک کیے جا رہا ہوں میں، دنیا سے کچھ بھی زیادہ سفر لے سکا نہ تو، داغ غم حسین لیے جا رہا ہوں میں، داغ غم حسین لیے جا رہا ہوں میں، انعام صدیقی نہیں کوئی انتہا، ہوتے رہے ہیں اور لیے جا رہا ہوں میں، ہوتے رہے ہیں اور لیے جا رہا ہوں میں، زاہد سنا ہے نظام آئیں گے مرتضیٰ، زاہد سنا ہے نظام آئیں گے مرتضیٰ، موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں، موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں، وصف علی رقم جو سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا سید مدبر رضوی، سید افتخار حسن رضوی کے۔ مرزا نبی کا ہی نصیحت، بسم اللہ، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تسبیح فاطمہ
سب کچھ کر گئے باہم تھا جن سے رشتہ الفت مر گئے باہم تھا جن سے رشتہ الفت مر گئے سو داغ اور ایک دل حق شناس تھا کوئی نہ باپتے زور نمازی کے پاس تھا کوئی نہ باپتے زور نمازی کے پاس تھا جہوڑی پہ آ کے رونے لگے سارے پیروں پر گھبرا کے آئی دختر زہرا قریب تر دیکھا جو بھائی کو تو پکاری تشریف لائے کب مجھے مطلب نہیں خبر تشریف لائے کب مجھے مطلب نہیں خبر طاقت کہاں ہے تن میں نہ چلا کے روئیے بھیا بہن نثار یہاں کے روئیے بھیا بہن نثار یہاں کے روئیے رو کر کہا امام نے شکر نہ روزیز کا اب کیا مزہ رہا پیری میں چھوٹ گیا علی اکبر سا میرا تھا بھائی نہ بھانجے نہ بھتیجے نہ دلربا بھائی نہ بھانجے نہ بھتیجے نہ دلربا رانڈوں کو منہ دکھانے کو جی چاہتا نہیں گھر میں بہن نہ بانے کو جی چاہتا نہیں گھر میں بہن نہ بانے کو جی چاہتا نہیں گولی تڑپ کے زینب بے کس کے ہے ستاں جی بھر کے تم کو دیکھ تو نوں میں اسیر غم پردے سے باہر آئی سکینہ بچشمنا بیٹی کے ساتھ خیمے میں آئے شہے بیٹی کے ساتھ خیمے میں آئے شہے تھا اس کا ہاتھ شاہ مدینہ کے ہاتھ میں دامن حسین کا تھا سکینہ کے ہاتھ میں دامن حسین
کے ہاتھ میں فرماتے تھے حسین یہ آنسو بہا لو الوداع حرم پاک مشتاق آب تیغ سوکھا ہوا گلا تقدیر میں تیرا لکھا تھا کروں میں کیا تقدیر میں تیرا لکھا تھا کروں میں کیا بیٹا نہ پاس ہے نہ برادر قریب ہے اب وقت قاتل سبت پیغمبر قریب ہے اب وقت قاتل سبت پیغمبر قریب ہے ہر شخص کو جہاں سے گزرنا ہے ایک دن بحر فنا سے پار اترنا ہے ایک دن منزل یہ ہے طے جسے کرنا ہے ایک دن گر عمر نوں بھی ہو تو مرنا ہے ایک دن گر عمر نوں بھی ہو تو مرنا ہے ایک دن عاقل وہ ہے جو دھیان رکھے اپنی موت کا جو نفس ہے وہ ذائقہ چکھے گا موت کا جو نفس ہے وہ ذائقہ چکھے گا موت کا سمجھا تھا میں کہ دکھ میں نہ گھبراؤ گی بہن لب پر ہی راز کے نہ سخنراؤ گی بہن رانڈیں بکا کریں گی تو سمجھاؤ گی بہن رو رو کے جان دو گی تو کیا پاؤ گی بہن رو رو کے جان دو گی تو کیا پاؤ گی بہن قسمت پہ اپنا زور چلے یہ محال ہے زینب اجل کا وقت ٹلے یہ محال زینب اجل کا وقت ٹلے یہ محال ہے بانو جہان میں یوں ہی رہتا ہے راحت میں کوئی ہے تو کسی کو ہے روشن کبھی ہے گل کبھی قندیل آفتاب طفلی کبھی بڑھاپا کبھی اور کبھی شباب طفلی کبھی بڑھاپا کبھی اور کبھی شباب رنجو علم ہے راہ تو غم اور سرور ہے انجام کار خاک میں ملنا ضرور
جام کائنات میں ملنا ضرور ہے فاطمہ کے جو دائیں بکھر گئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر مومن سے درخواست ہوں گا کہ مہربانی کر کے ممبر کے قریب آ جائیے. امام زمانہ کا نام لے صلوات پڑھتے آگے آ جائیے. جزاک اللہ. ممبر کے قریب آ جائیے بھائی. بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل. اپنے ملتمسوں مولانا سید مدثر علی شاہ موسوی صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں مجلس کے لیے. بار محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ اپنی مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مقبول سید محمد مدبر بن صاحب کے لیے تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء. علیم الذی لا ينسى من ذکرہ ولا ينقص من شکرہ ولا يخيب من دعاه ولا يقطع الرجاء من رجا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشہور معروف آیت ہے جسے آپ نے ہزار مرتبہ سنا. ایسے موقعوں پر اس پر گفتگو سے پہلے عرض کروں کہ دعائے صحت کرتا ہوں ہمارے رضا علی بھائی کے لیے. آج یہ بھی کچھ ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں, میں بھی کچھ ٹھنڈا نظر آ رہا ہوں, لیکن اگر آپ بآواز بلند صلوات پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. عرض خدمت یہ ہے کہ عام طور پر علماء ایک آیت پڑھتے ہیں, اس کی پھر تفصیل بیان کرتے ہیں, لیکن آج کی مجلس کا موضوع ایک شاعر کے شعر پہ رکھتے ہوئے میں اس کی تفسیر میں آیات پیش کروں. کیونکہ بہت بڑے سرمایے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے رضا بھائی ہیں ماشاءاللہ, اندازہ نہیں ہوتا جو شعراء مبلغ دیبر خدائی جیسے, یا فارسی میں ہمارے یہاں پاکستان میں شہباز قلندر جیسے, یا میرے جد حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی جو امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے, جو زبان سمجھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کی اولاد باجن سوائی سے میں آگے چلا ہوں. اسی طرح انہوں نے دبیر کا بہت اچھا مرثیہ پڑھا, فتح پوری کا بہت اچھا کلام پڑھا,
بعض مرتبہ کلام ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ اس کلام پہ اعتراض کر سکتے ہیں، نہ پڑھنے والے پہ نہ شاعر پہ، وہ بھی آپ کا علمی معیار اتنا ہو کہ کسی شعر پر آپ کہیں بھائی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ، بہت اہم چیز ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ایسے شاعر ہمارے سامنے سے گزر گئے اس دور میں کہ ہم نے اندازہ نہیں لگایا۔ انہی میں ایک ریحان آدمی صاحب تھے، اور ایک شخصیت جسے ہم نہ سمجھ سکے استاد سبت جعفر صاحب تھے۔ شاید میں پہلا عالم ہوں کہ ان کے شعر پر مجلس پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے بابا ماتنا اسد الانبیاء، مرنا ہر کو ہے، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی جانا ہے۔ ابھی اشعار کا خلاصہ یہ تھا، اور ماشاءاللہ جس شخصیت کی مجلس ہے وہ خود ایک مرد مومن جو اردو ادب و شعر پر عبور رکھتے تھے۔ ایڈیٹر ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جو پڑھا کہ دبیر اور اقبال اور انیس کہ مرثیوں کی محفل لگانا، جس کا نتیجہ ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے نے ابھی بہترین حدیث قصہ آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ بھی خوش نصیب ہیں افراد جو ایسی اولاد چھوڑ جائیں کہ جو دین پر اس طرح پابند ہو۔ تو استاد سبت جعفر ایک شخصیت ہمارے سامنے گزر گئے، محسن ہمارے، اندازہ نہیں لگا کیا تھے۔ شعر بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایز اے ٹریڈیشنل پڑھتے ہیں، ان کے شعروں کی اندر معرفت سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ کے چلے گئے۔ اور مشہور و معروف شعر کبھی نظر آتے ہیں بس کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لکھتے ہوئے، کبھی نظر آتے ہیں موٹر سائیکل پہ، کبھی اس میں ایسی عظیم عظیم شخصیتیں، اندازہ نہیں ہوتا نا۔ جب ابن زیاد کے سامنے محسن تمار آیا تو اس نے ان کا حلیہ دیکھا اور پریشان ہو گیا، یہ محسن تمار۔ لیکن جب محسن تمار کو الٹا درخت پہ لٹکایا اور اس نے اشعار پڑھنا شروع کیا علی کی محبت میں، ابن زیاد سے کہا تیری حکومت گئی ان اشعار کے بدلے میں، وہ تو انقلاب لے آئے گا۔ تب کا اچھا مجبوری ہے زبان کاٹ دو، واقعات کرو۔ اور کیا معرفت ہے شاعر کی، اہل بیت محب علی کی، کہ میں نے جب پڑھا استادوں سے سنا کہ جب وہ جلال چھری لے کے آ رہا تلوار کاٹے، اس کو دیکھا الٹا خوشی سے کہتا ہے بسم اللہ، میرے مولا کی بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ استاد سبت جعفر کا یہ شعر آپ پڑھتے ہیں، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو کہ جس کی آرزو گھڑی آ گئی۔ اس شعر پر گفتگو کروں گا تو پھر خود جواب مولا کی طرف سے دیتے ہیں کہ موت میرے محبوں کو آتی نہیں، اور آپ بھی جائے تو بچ کر جاتی نہیں۔ کیا یہ اشعار ہیں یا قرآن کی آیت ہے؟ مجھے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے۔ یہ لفظ جو استعمال کیا، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، یہ ہر مومن کی ایک تمنا ہے نا، چاہے وہ باعمل ہو بے عمل ہو، مومن ہو، اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ جو آرزو گھڑی وہ آ گئی، اب کیا ہے؟ قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ آرزو پر میں نے پچھلے جملات کو پوری مجلس پڑھی تھی، صلوات پڑھیے محمد بارے دیگر بابا سے بلند صلوات۔ تو اب جب کہا میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو کہ جس کی آرزو وہ گھڑی آ گئی، تو یہ آرزو لفظ جو ہے وہ عربی میں کیا ہوتا ہے، کس کا کہتے ہیں؟ اس دن میں نے پوری مجلس میں پڑھی، یا تمنا، تمنا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ یہ وہی لفظ ہے جو آپ کے استاد سبت جعفر نے استعمال کیا، موت کی تمنا کرو۔ اچھا اس سے مراد صرف یہودی نہیں ہے، اللہ نے چیلنج سب کو کیا ہے، یہ کہہ کر کہ موت کی تمنا وہ کرتا ہے جس کا ایمان اور کردار مضبوط ہوتا ہے، اور صاحب ایمان اور صاحب کردار میں نے عرض کیا تھا کہ پاس جب موت آتی ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، موت مر جاتی ہے۔
یہی سمجھا رہے ہیں استاد ابتدا پر کہ موت مر جاتی ہے، وہ نہیں مرتا ہے. عزیزان گرامی، یا ایھا الذین ھادوا، اب پھر اس کے بعد جواب بھی دیا، اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں سورہ یاسین کے بھی پچھلے میں، کہ ولا یتمنونہ، پھر دوبارہ کہا تمنا، یہ تمنا نہیں کریں گے. موت کی تمنا کون کرتا ہے؟ لیکن خدا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، مگر یہ جو ہے ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کا کردار اور ان کے اعمال اور ان کا ایمان وہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا بھیج چکے ہیں اور کیا کر چکے ہیں. ذرا ذرا محمد والے محمد. اور اس کے پہلی آیت میں اس دن عرض کیا تھا، میں تفصیل صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا، کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہ بھی صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا یہ مسلمان علماء کے لیے بھی ہے. یہودی علماء کی مذمت کی ہے، لیکن سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں مسلمان علماء بھی شامل ہیں، وہ کہ جو کتاب کا بوجھ رکھتے ہیں، کتاب پڑھنا جانتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. بے عمل ہو کوئی عالم تو وہ عالم کیسا، منبر پہ قدم رکھے نہ کوئی ایسا ویسا. تو عرض کرتا ہوں، اور یقیناً حجت الاسلام مولانا صاحب میری تائید کریں گے، کہ یہاں مراد علماء اور مفسرین کہتے ہیں، جو مسلمان علماء بھی ہیں، جس کی ایک مثال آج آپ کے سامنے ہے، دونوں کی، یہودی کردار کی اور مسلمان علماء کی. سعودی عربیہ کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے ہفتے مولانا کو منبر سے داڑھی پکڑ کے کہ آپ وہی سپاہی جو ان کی حفاظت کرتا تھا، آگے آگے چلتا اتار رہا ہے. کیا تھا یہ نتیجہ؟ کس کا نکلا؟ یہ نتیجہ اس کا نکلا کہ ان کی مثال بھی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها تھا. یہ قرآن کو رٹ کے یاد تو کرتے تھے مگر قرآن پہ عمل نہیں کرتے تھے. ذرا ذرا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. موت کی تمنا وہ کرے گا. اب موت کی جتنی بھی آیات ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے بتایا موت میری مخلوق ہے اور میں نے اسے اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں. حیات اور زندگی کے بیچ میں جو وقت ہے وہ موت کا وقت ہے، بس اس کو سمجھو. اگر موت کو پہلے سمجھے تو حیات بعد میں سمجھ میں آئے گی. عرض کیا تھا نا کہ اس آیت میں کیوں موت پہلے کا حیات، جبکہ علم معانی اور بیان کے مطابق کہنا چاہتا الذی خلق الحیات والموت. لیکن علماء نے جواب دیا نہیں، اللہ کی راز یہ ہے کہ خدا نے موت کا ذکر پہلے کر کے سمجھایا کہ زندگی کو سمجھنا ہے تو پہلے موت کو سمجھو. سبحان اللہ. اگر آپ نے کودنا ہے سوئمنگ پول میں تو پہلے تیرنا سیکھو. تو ہے نہیں الذی خلق الموت والحیات یقیناً لیبلوکم، جرام تاکید کے ساتھ، ایکم احسن عملا. تو یہ موت ہے. اس دن جو مجالس موت میں پڑھ چکا ہوں کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، تو سوائے اس کے رب کے. اب یہ ہلک اور انتقال مراد کیا ہے میں ابھی سمجھائے دیتا ہوں. اور جتنی بھی آیات ہیں الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی اس آیت میں تو پوری ڈیٹیل بتا دی ہماری زندگی کہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد رزق دیا، رزق کرنے کے دینے کے بعد حیات دینے کے بعد موت دے گا، موت کے بعد پھر تمہیں واپس پلٹائے گا اور پھر تم پلٹ کر جاؤ گے. آپ نے غور کیا؟ میں نے غلط ترجمہ کر دیا. پلٹ کر جاؤ گے میں نے کہا نا، یہ کہیں بھی نہیں پلٹ کر جاؤ گے. ترجمہ حقیقی یہ ہے کہ تم پلٹائے جاؤ گے. میں اس کی جملے میں ہمیشہ موت پہ جب بھی مجلس پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں عربی میں ایک جملہ ہے معلوم، اس کو یہ کہتا ہے مجہول. اگر یہ معلوم ہوتا یرجعون ترجعون ہوتا تو اس کا مطلب ترجمہ یہ بنتا کہ ہم پلٹ کر جائیں گے، تم پلٹ کر آؤ گے، تم پلٹ کر جاؤ گے. لیکن اللہ بھی جانتا ہے، لہذا نے معلوم استعمال نہیں کیا، مجہول کیا، کہ تم چاہو نہ چاہو تمہیں پلٹایا جائے گا. جب میں آسان لفظوں میں تو ہم اتنے شریف نہیں ہیں کہ ہم کہیں اللہ میں چیز آپ لے لیں. اس نے عرض کیا تھا نا کہ ایک روایت پیغمبر کی کہ ریت کے ذرات کے برابر بھی زندگی ملے اور آخر میں کہے جنت میں، یعنی کروڑوں سال
اور جس طرح اسے بتا دیا جائے مومن کو کہ بالآخر تجھے نکلنا پڑے گا، تو وہ رونے لگے گا کہ وہ نکلنا کیوں پڑے گا. ارے بھائی اتنے کروڑوں سال رہے کہا نہیں، اللہ نے تو کہا تھا حیات طیبہ ابدا ہے، تو اب مجھے نکلنا پسند نہیں. توجہ ہے نہیں؟ خدا مسکراتا ہے. توجہ کریں آپ. تو یہ جتنی بھی آیات ہیں موت کے بارے میں، اس کو ہم چھوڑتے واپس اپنی آیت پر پہنچے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ مزہ کیسا ہے بھائی؟ ٹیسٹ. یہ وہی ٹیسٹ ہے جو آپ جس کو ٹیسٹ کہتے ہیں، کوئی الگ ٹیسٹ نہیں ہے. کبھی آپ سویٹ ٹیسٹ لیتے ہیں، کبھی آپ سور ٹیسٹ لیتے ہیں، اور اگر کرونا لگ جائے تو سارا ٹیسٹ ہی بگڑ جاتا ہے. آپ سب گزر چکے نا اس مرحلے سے. ارے بھائی ٹیسٹ ذائقہ تو خدا نے کہا ہے ذائقہ، مگر اب یہ تمہارے ہاتھ میں سے کہ میٹھا بناؤ یا کڑوا بناؤ. اب اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا کہ یہ ذائقہ تم میٹھا لے کر، یہ تمہارے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اب یہ حصہ جو ہے کبھی موقع ملا تقدیر پر گفتگو کی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہ ثم الینا کیا ہے؟ پھر کہا ترجعون، ترجعون نہیں کہا اور تم پلٹائے جاؤ گے. قرآن کی جتنی بھی آیتیں آپ اٹھا لیں، اللہ اکبر، تم پلٹائے. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت جو ہے ایک بیماری ہے، تو حضور اگر موت بیماری ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. بعض ابھی اشعار وہی تھے جو علاج بتایا ہے استاد سے جعفر نے. توجہ کیجیے گا، اگر آپ موت کو بیماری کہتے ہیں تو اللہ بیماری بعد میں بناتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج پہلے بناتا ہے. سبحان اللہ. ارسطو کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ عجیب بیماری آئی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں مل رہا. ارسطو نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ جنگل میں دیکھو جو نئی جڑی بوٹی ہو جسے ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ لے آؤ. تو جب وہ لے کر آئے تاریخ میں ملتا ہے تو اس نے کہا یہی اس بیماری کا علاج ہے. ہمارے مجھے یاد ہے ہمارے نانا سے قادم علی کی ایک اوتار ہوتی تھی اور اس میں درخت تھا، اور درخت کے بیچ میں ایک عجیب قسم کا درخت یعنی پودا ٹائپ کی چیز تھی. روزانہ کئی گھوڑے والے آتے تھے اور اس کا ایک حصہ لے کر جاتے تھے. کوئی بیماری کا علاج تھا یقیناً اس کے اندر. تو ایون دو کہ سائنس اور کیمیکلز کی دنیا ہے لیکن پھر بھی استفادہ ان جڑی بوٹیوں سے لیا جا رہا ہے. تو بیماری ارسطو نے کہا پہلے آئی، تو اگر ہم موت یعنی بعد میں آئی، اس کا علاج پہلے آیا. تو اگر ہم موت کو مان لیں تو دیکھنا پڑے گا اس کا علاج جو پہلے آیا وہ کیا ہے. تو اب چلتے چلتے جب پہنچے تو ساری بیماریوں کا علاج اللہ نے ایک ہی کہا. پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری. سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. تو اب بیماری کا علاج پیغمبر کی آپ سب سے پہلی تخلیق ہے، آپ کا نور ہے. تو اب قرآن کی آیت سمجھ میں آئی کہ اے صاحبان ایمان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب رسول پکارے تو دوڑ پڑو تاکہ وہ تمہیں زندگی دے. سبحان محمد وعلی محمد. تو یہ دوڑنے والے زندہ ہے نا، حیات تو ہے ان کے اندر، مگر خدا اس کو حیات نہیں کہہ رہا. قرآن کی آیت کہہ رہا ہے، اے ایمان والے بھی کہہ رہا ہے دوڑو رسول کی طرف تاکہ تمہیں زندگی دے. پتہ چلا جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ زندگی نہیں ہے. اب سمجھیے صرف جعفر صاحب کے اشعار کو کہ موت میرے محبوں کو آتی نہیں، اسی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی دے گا، نبی تمہیں زندگی دے گا. اچھا جب معراج پہ پیغمبر گئے اور حضرت ملک الموت سے ملاقات ہوئی، ملاقات تو اس سے پہلے بھی ہوئی. اب معراج بتا دے خود ایک موضوع ہے، اس لیے کہ معراج کی تفسیر میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کافی ہے. کون لے گا، کیوں لے گیا، کہاں لے گیا، کس لیے، ساری چیزوں کا جواب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی الی آخر. سارے سوالوں کا جواب ہے. مگر ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا بھی جو کہتے ہیں معراج جسمانی ہوئی نہیں، روحانی معراج ہوئی تھی، خواب میں تو ہے نہیں ہے. سلفیوں کا بہت ہی کم ہے مگر ہے. بھائی اور تو چھوڑیے، مولانا تصدیق کریں گے، سر سید احمد خان نے معراج پہ کتاب لکھتے ہوئے ایک بہت بڑی غلطی کر دی.
اور وہ میں بیان کر چکا ہوں. کیا لکھا کہ معراج تو جسمانی نہیں روحانی تھی، کیونکہ عائشہ فرماتی ہے کہ جس دن پیغمبر کو معراج ہوئی تھی وہ تو بستر میں سوئے ہوئے تھے. تو ہمارے جیسے مومن ایڈیٹر گزرے ہیں یا ایسے مومن، انہوں نے کہا بھیا ذرا غور تو کرو، معراج 962 میں ہوئی تھی، شادی ہجری میں ہوئی تھی، یہ عائشہ اور پیغمبر بستر کہاں کی بات کر رہے ہو؟ دونوں کی سمجھ آیا. بعض مرتبہ لوگ لکھ دیتے سمجھ بعد میں آتا ہے، توجہ ہے نہیں. تو معراج کے لیے میں کہتا ہوں وہ جو بہلول کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا وہی کافی. بس ایک جملہ کہہ کے آگے کہ نماز بحث ہو رہی تھی علماء میں، معراج جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی، یہ بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. شخصیت تو بڑی تھا، ہارون رشید کا کزن تھا، عالم تھا. اب جب انہوں نے کہا بھائی نماز کا وقت تو کیا بحث ہو گئی، سب بحث نے یہ طے کیا کہ بھائی معراج جو ہے نا وہ روحانی ہوئی. حالانکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر کوئی معراج کو ہمارا شیعہ جسمانی نہ مانے اور معجزے پر یقین نہ ہو تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. چھٹے امام کے الفاظ. اچھا اب یہ جب بحث ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی نماز کون پڑھائے گا؟ کہا بہلول تم پڑھا دو، ہماری نماز تو ہر کے پیچھے ہو جاتی ہے. کھڑا کر دیا بہلول کو. بہلول نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بھی سورہ حمد پڑھ کے کہا سبحان الذی اسرا برؤیا من العین، اسے سے حکم دیا رویا نہیں بعبدہ. اچھا پھر رکا، پھر دوبارہ سے شروع کیا سبحان الذی اسرا برؤیا، پھر انہوں نے کہا ہے، پھر دوبارہ غلطی کر دی. رکوع دیتا ہے نا مؤذن پیچھے سے. جب تیسری دفعہ کہا مڑ کے کہا پھر بحث کا ہے کی ہے. جب خدا کہہ رہا ہے عبد کو لے گیا تو عبد جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم ایک روح. توجہ ہے، اور لینے والا خدا ہے. پریشانی تمہیں کاہے کی ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد. اگر روح کو لے آتا تو پھر کہتا رویا، روح کو لے گیا. لیکن جب کہا عبد تو دونوں چیزوں کا شان جو ہے وہ نام ہے. اچھا تو معراج میں جب ملک الموت آئے زیارت پہ، دنیا میں بھی کئی دفعہ روایت مجھے کہا پیغمبر نے کہا ملک الموت میں تجھ سے سوال کر، یہ بتا کہ تمہیں لاکھوں کروڑوں روحیں ہیں، کبھی تجھے کسی پہ رنگ بھی آیا ہوتا ہے نا؟ کہاں یا رسول اللہ، دو دفعہ. ایک جب ایک بڑی کشتی جا رہی تھی سمندر میں، خدا نے کہا پر لگا کے سب کو ڈبو دو سوائے ایک عورت کے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے پر مار کے سب کو مار دیا، عورت کو بچا دیا، وہ تختے پہ تھی، حاملہ تھی. دوسرے دن اس نے بچہ دیا، خدا کا ایسے بھی مار دے عورت کو. اور وہ ایک بچہ وہ اس تختے پہ چھوڑ کے میں چلا گیا. بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہے. دوسرا وہ شداد ملعون نے جب جنت بنائی تو جنت، اب میں اگر اس کی تفصیل عرض کروں کہ 1,00,000 اس کے انجینئر معمار تھے، 300 سال میں بنی، اور کیا کیا اس میں لگایا گیا. آج کی جدید سائنس بھی حیران ہوتی ہے. علم ذات العماد جس کا ذکر قرآن میں بہترین تفصیل سے آیا ہے، اس کی طرف نہیں جاؤں گا. بنا کے جب تیار ہو گیا اور داخل ہوا، ایک قدم اندر ڈالا کہ اب اس کی روح نکال. تو اس نے کہا مجھے اتنی مہلت تو دے دو، میں اندر جا کے دیکھ لوں. خدا نے کہا نہیں، اب اس کی روح یہی نکلی. مجھے بڑا افسوس ہوا، کم وقت نے 300 سال محنت کی، جنت بنائی، دیکھنے تو خدا دیتا. اب وہی نازل ہوتی ہے. ابھی اس کی جو بات آپ نے سنی، اب میری مشیت سنیے. وہ بچہ جسے یہ چھوڑ کے تختے پر آ گیا تھا، میں نے اس بچے کو زندگی دی. ایک پرندہ بھیجا، پرندہ بچے کو اٹھا کر کنارے پہ لے آیا. پھر ایک ہرنی کو بھیجا جس نے اسے دودھ پلایا. آہستہ آہستہ یہ بچہ بڑا ہوا اور یہی شداد بنا، اور یہ میرے مقابلے میں آیا اور جنت بنائی. تو میری کوئی بھی کام بغیر مشیت و مصلحت کے نہیں ہوتی. صلی اللہ علیہ محمد محمد. یہ جنت جو بنائی ہے وہ آج بھی موجود ہے. جی عبداللہ ابن قحافہ نے دیکھی تھی پیغمبر کے دور میں واقعہ، آپ نے سنا ہوگا مولانا سے، علماء سے، کہ جب آگے پیغمبر کو بتایا کہ اس طرح میرا اچھا یہ ہے کہاں، یہ عدن اور سعودی عرب کے بیچ میں ہے. تو پیغمبر نے اس کی ساری بات سن کے سارے اصحاب نے کہا کہ یہ وہی جنت ہے جو شداد نے بنائی، لیکن اللہ نے اسے مصلحتاً. تو معاویہ نے اپنے دور میں کوشش کی کہ اسے ظاہر کرے، اور ایک پوری فوج اور ایک گروپ لگایا کہ اس اتنی بڑی جنت کہاں چھپی ہے، آخر اسے تلاش کرو.
نہیں، لیکن اسے نہیں ملی. میں نے کہا میرے سوال کا جواب آپ کو مل گیا. جب اتنی بڑی جنت خدا تمہاری آنکھوں سے بوجھل رکھ سکتا ہے تو اگر امام زمانہ غیبت میں ہے تو کون سی بڑی بات ہے. جی کچھ لاکھ کچھ بحث نہیں. کیس زنگی پوری کے اشعار بڑا عاشق ہوں گے اشعار کا، اور مولانا بھی ایک شاعر ہیں. یہ اشعار کچھ بحث نہیں. کر رات برس الیاس مسیح و خضر رہے، دنیا کو جلن ہے کیوں اب تک احمد کا یگانہ قائم ہے. قائم کو خدا قائم رکھے، قائم سے زمانہ قائم ہے. دل ہجر میں جل کر خاک ہوا پر دل کی تمنا قائم ہے. اور وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام. صلاۃ پڑھیے محمد والے. حیات ابدی، حیات طیبہ. حضرت موسیٰ جب بھی پہاڑ پہ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک بندہ سجدے میں پڑا ہے. کئی دفعہ کئی مہینے سال گزر گئے. اٹھایا بھائی کوئی اور کام بھی کرتے ہو تو لا رہبانیت پر اسلام. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سجدے ہی کرتے ختم ہو جائیں. اسلام کہتا ہے اپنے معاشرے میں رہ کے اپنی سماجی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنی معاشرتی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنی سیاسی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنی خانوادگی ذمہ داریاں، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھیں. یہ ہے زندگی. ٹھیک ہے نا. کہا تم تو ربانیت کر رہے ہو. کہا نہیں میں عبادت کروں. کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری ملاقات ہوئی تھی حضرت دانیال سے. دانیال پیغمبر ہے نا شیوش میں ایران میں جا چکا ہوں ان کے مزار میں. بڑا زبردست ان کا حرم ہے. وہ ملے تھے اور کہا کہ باقی تمہاری عمر 650 سال ہے. اس زمانے میں عمر بڑی تھی نا حضرت نوح کی عمر بھی آپ نے سنی. تو میں نے سوچا کہ 650 سال رہ گئی، اب اس میں کیا کروں گا. یہ عبادت تو سجدے میں گزار دیتا. اگر ہمیں کوئی یہ بھی کہے نا کہ ابھی 6 مہینے باقی ہے تو کرتے وہی رہیں گے جو کر رہے تھے. کیونکہ شاید نے کہا نا میں بھی پیتے ہیں توبہ کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے. تو آپ نے توبہ کر لی. حضرت نوح کی جب روح قبض کرنے آیا ملک الموت تو کہا کہ کیا پایا آپ نے دنیا میں. کہا دروازے سے آیا اس سے نکل گیا. 2,500 سال کی عمر کا بس. فرمایا کہ لیکن آپ نے گھر نہیں بنایا. کہا اتنی سی عمر کے لیے کیا گھر بنا تھا. یہ سچا واقعہ روایت کا آپ کو محسوس کرنے کے لیے قصص الانبیاء میں ہے. تو جبرائیل نے کہا اتنی سی عمر، آپ کی اولاد تو بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ لفظ بلڈنگیں استعمال کیا اس نے جو آپ دیکھتے ہیں 18 منزل 19ویں منزل ہے جی. کہا آپ کی اولاد تو بڑی بڑی منزلیں بنائے گی. کہا تم کیا وہ لاکھوں برس زندہ رہیں گے. کہا نہیں یہی 60-70 سال 80 سال. اللہ اکبر. اگر مجھے یہ عمر مل جاتی تو میں ایک سجدے میں بتا دیتا. صلاۃ پڑھیے محمد والے. تو آپ توجہ کریں اشعراء کے یہ اشعار ایک عرفان رکھتے ہیں، ایک معرفت رکھتے ہیں. ایسے شعر پڑھ کے نہ چلے جائیں میں چلاؤں گا سے ملاقات کو. بہت بڑی گہری بات کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے. وہ روایت کیوں یہ کس کا صدقہ ہے؟ انہیں مجالس کا صدقہ. کسی پہ جعفر کو شاعری آ گئی. یہ جملہ کہا ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ یہ جو کچھ صدقہ آ رہا ہے دیکھیے یہ آتا ہے علماء کو شعراء کو غیبی ملتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو سیدنا جعفر کو شاعری آ گئی یعنی ان مجالس سے عزا کا صدقہ ہے. جب علی کو پکارا علی آ گئے، جب علی کو پکارا زندگی آ گئی، زندگی آ گئی، روشنی آ گئی، بندگی آ گئی. یہ سارے اشعار کیا ہیں؟ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ آپ نے قرآن سے سنا کہ لما یحییکم، پیغمبر تمہیں حیات دے گا. لیکن پیغمبر نے کہا رکو اس کا دوسرا مرحلہ بھی ہے. میری نبوت کے بعد اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. وہ امامت ہے جو تمہیں حیات ابدی اور حیات طیبہ دے سکتی ہے. ذرا ذرا محمد والے اسے سمجھ میں آیا تو اب حدیث سمجھ میں آئے. من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. دیکھیے یہ اشعار آیت اللہ خمینی نے جو اشعار لکھا تھا من از مسجد و منبر بیزار شدم
چشمے تورا دیدم دلدار شدم. تو لوگوں نے پریشان کر کہا کہ انہوں نے تو مسجد کو آباد کیا, یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد سے بیزار ہو گیا ہوں. یعنی آقا خمینی فرما رہے ہیں کہ میں اس مسجد و منبر سے بیزار ہو گیا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ آخر شیطان نے اپنا کام کرنا ہے. تو اب خیر ہم ان علماء سے ہمیں جو مقدمین میں سے جو ذہن میں یاد رکھتے ہیں, اب تو نیا دور ہے ماشاءاللہ سے علماء کا, خطبہ پڑھتے یوں کر کے ٹیبلٹ نکالتے ہیں. ارے بھائی کچھ یاد بھی کرو, ہمارا ہم سے مزاق چلتا ہے, شرم تو حرام نہیں نکال سکتے. ہم سے کہتے ہیں کچھ یاد کرو, تمہیں ہم پہ تو بڑا بوجھ ڈالا گیا تھا اس زمانے میں, یاد کرو. تو آجرا خمینی کے اشعار من المسجد و منبر بیزار شدم, کہا آپ بیزار ہو گئے, آپ نے تو آباد کیا ہے. وہ اس درباری ملوں کے لیے جیسے آپ سعودیے کے جو سیاست کی بات نہیں کرو, بس کم سے زکات دو, باقی کوئی بات نہیں کرو, حاکم کے خلاف کچھ نہ بولو. ہے نہیں, اشارہ اس کی طرف کیا ہے, توجہ ہے. تو اسلام اسے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو, ہر سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے. صلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اجان گرامی, موت ہلاکت نہیں, موت انتقال ہے. منطق لاجک جسے آپ کہتے ہیں, اس میں اگر آپ پڑھیں جا کر تو اس میں ہلاکت کے بیان نہیں ہے کہ ایک چیز کا مثلا گھاس ہے, آسان مثال دیتا ہوں, اس کو آپ جلا دیں ہلاک ہو گئی, راک بن گئی. لیکن اسی گھاس میں جانور کھا جائے, ہلاک نہیں, وہ اپ گریڈ ہو گیا ہے. تو ہمارا جو محبان اہل بیت کا عقیدہ ہے وہ موت اپ گریڈ ہو کر کچھ اور بن جاتی ہے. یہی سمجھانا چاہتے ہیں. بھائی میں نے اپنے فیس بک پہ ایک خاتون کا واقعہ ڈالا ہے کہ جو مر رہی ہے, آخری 20 سیکنڈ آپ دیکھیں گے تو اس سے تمام رشتے دار کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے بات کرو, کیا تم ہمیں چاہتی ہو. یہ ان کو طرف نہیں دیکھ رہے, وہ یوں کر کے کہیں اور دیکھ رہی ہے, اور کہیں جواب دو, کہتی میرے مہمانوں کو راستہ دو. یہ ہر مومن کو ہونا ہے. عزیزوں گھبرائیے نہیں, یہ مت سوچیے گا کہ میرا عمل اتنا پکا نہیں ہے, نہیں. یہ یاد رکھیے کہ جو برزخ کا واقعہ ہے وہ عمل کا واقعہ قیامت میں تفصیل آئے گی, لیکن یہ جو آپ نے حال حمدان کی روایت سنی ہے, اور یہ جو ہر مرنے والا کہتا ہے میرے مہمان کو راستہ دو, تو یقیناً علی ابن ابی طالب آپ کے پاس تشریف لائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد. اسی لیے جب یہ ہوا کہ صاحب آپ شیعہ لوگ کیسے کہتے ہیں اسماعیل مر گیا, اور یہ سن بھی نہیں پا رہا, قرآن کے مطابق تو سن سمجھ نہیں سکتا. لیکن یہ ہم نے کنفرم کر کے مٹی ڈالنے کے بعد پھر لگے ہوئے اسماعیل. توجہ نہیں کیا. میں ایک آدمی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا, اس نے کہا کہ ایک شخص نے سوال کیا, شیعہ نہیں تھا, آیا میت میں, یہ لکھا ہوا کیا ہے, قبر میں کیا لکھا ہے؟ کچھ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں, کچھ اقوال معصومین ائمہ کے نام لکھے ہیں. مسکرا گیا, کیونکہ ہر ایک اپنا مسکرایا. مسکرا کیوں؟ کہنے لگا کہ مر گیا, اس کو یہ کیا فائدہ دے گا, کفن پہ لکھا ہوا ہے نہیں. سوال کا جواب میں ابھی دیتا ہوں اسماعیل خان کو, آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اب چونکہ آ گیا تو اس کا سوال کہ یہ کیا فائدہ دے گا. تو عالم نے مڑ کے اسے کہا کہ نہیں, آپ کے خلیفہ نے کہا ہے کہ فائدہ دیتا ہے. میں سنیا پاک رسول کروں. اب وہ جو سرائکی میں اشعار بھی ہیں, گن کاغذ قلم تو جا بچڑا, ون حسن کنوں لکھوا بچڑا, میرے کفن دے وچ تو رکھ چھوڑی, اسی نوکر ہاں سردار نہیں. یہ خلیفہ ثانی نے کہا لکھوا لو, تو عالم نے جواب دیا نہیں, آپ کے خلیفہ نے کہا تھا لکھنے والا فائدہ دیتا ہے. صلی اللہ محمد اس آیت میں اسماعیل ہم کہتے ہیں یہ تو مر گیا. ہم نے کہا ہاں, اگر اسے ہم مردہ مانتے تو پھر ہمارا یہ کہنا اسماعیل ہم غلط تھا, لیکن ہم اسے مردہ نہیں مانتے. پہلے ہے نہیں, کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے پیغمبر نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. تو شہید وہ ہوتا ہے جو سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. تمہیں محبت آل محمد میں ڈال ہے. جب ہم اسے کہہ رہے اسمع افہم تو سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. صلی اللہ محمد میں بھی چلا ہوں علی سے ملاقات. علی آ گئے, روشنی آ گئی, زندگی آ گئی. موت
کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، صرف انتظار نہیں، موت آئے۔ عزیزان گرامی، مجھے دو روایت مسائل پڑھی، اس سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا موت پر جو اختیار ہے، اس نے عرض کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى إِلَىٰ آخِرِ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس کی ایک اور مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ جا رہے ہیں، ایک آدمی دیکھتا ہے، ایک نوجوان حج جا رہا ہے، نہ سفر زیادہ سفر ہے نہ سواری ہے۔ پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے مولا کی طرف۔ کہا حج تو آپ پہ واجب نہیں۔ کہا تم نے سنا نہیں کئی بچے بھی مر جاتے ہیں؟ خدا آپ کو زیارت ائمہ معصوم میں نصیب فرمائے۔ بہت بڑی شفاعت ہے، کاش کے موقع ملا تو پوری زیارت کی فضائل اور اس جو افادیت پر مجلس پڑھیں گے۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس زیادہ سفر نہیں؟ کہا میرا زیادہ سفر میرا تقویٰ ہے اور میرا میزبان میرا خدا ہے، جب اس نے بلایا ہے تو خود تو راہی سفر نہیں، زیادہ سفر نہیں، سواری نہیں۔ امام جواب دیتے رہے، اتنے میں پریشان ہو گیا۔ دیکھا ایک بزرگ آئے اور آ کر اس نوجوان سے ملے، اب اسے نہیں پتا تھا کہ امام ہے۔ جب جانے لگے تو انہوں نے ان کو روکا، کہا بھائی خدا کے واسطے مجھے بتاؤ یہ نوجوان کون ہے؟ فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد میں دوڑا، مولا معاف کیجئے گا، مولا یہ کون تھے؟ کہا یہ خضر پیغمبر ہے جو روزانہ ہماری زیارت کو آتے ہیں۔ وہ مومن جو خراسان سے آتا تھا، بیوی نے تانا دیا نا کہ کیا تم تحفے لے کے اپنے امام کے پاس جاتے، انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ دوسری دفعہ جب گیا معجزہ آپ نے سنا ہے علماء سے کہ جب ہاتھ دھلا رہا تھا امام نے کہا بتا کیا ہے، تو اسے کہا مولا پانی کا غور سے دیکھ، یاقوت اور زمرد، اور جب لے کے بیوی کے پاس گیا تو بیوی کو شرمندگی ہوئی، کہا میں مولا کی زیارت پہ جاؤں گی۔ جب واپس آئے مدینہ سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، مولا کے پاس آتا ہے، مولا کہتے تیری بیوی کا مولا انتقال ہو گیا۔ کہا چل، اور آ کر ایک مرتبہ کچھ پڑھا، وہ عورت زندہ ہو گئی۔ شوہر کہا خدا کی قسم ملک الموت کو اسی جوان نے آگے کہا تھا کہ میری اس مومنہ کی 25 سال زندگی میں اضافہ کر دیا جائے۔ چلا چلا محمد، اللہم صلی علی محمد موت سے ہم نہیں گھبراتے نہ ڈرتے ہیں، موت کی آرزو رکھتے ہیں۔ ہاں بتا ایک صدمہ ہے جن کی ہاں موت ہوتی ہے، لواحقین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ان کی تسلی کے لیے آیت پیش کی کہ چونکہ جن کا کوئی جاتا ہے دنیا سے تو ہے تو یہ جدائی کچھ عرصے کی۔ آپ اگر تصور میں یہ رکھیں کہ ایک دن جب میں جا رہا ہوں تو فلاں بھی ملیں گے، فلاں بھی ملیں گے، فلاں بھی ملیں گے، ہوتا ہے نا، ملاقات ان سب سے ہونی، تو یہ کچھ عرصے کی۔ اِنَّا لَكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم بھی ملنے والے ہیں آپ سے، وہ ہم سے آگے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قرآن نے تسلی دی لواحقین کو، بیوی کو، بیٹوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ۔ جملہ بہت قوی ہے، مولا نے فرمایا جب یہ جملہ کسی کے لیے کہتے ہو تو یہ مت سوچو کہ میت کے لیے کہا ہے، یہ جملہ سب سے پہلے تم اپنے لیے کہتے ہو، گواہی دیتے ہو۔ کہ ابھی ہمارے رضا بھائی نے شعر پڑھا کہ کچھ موت کی تیاری میں بھی مومن وقت گزارے، تو فرمایا کہ جب آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ یہ مانتے ہیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں مجھے جانا ہے، دنیا سے فنا ہو کر انتقال کر کے دوسری بقا میں جانا ہے۔ یہ ہماری محبت ہے کہ ہم مرتا ہے جب ہمارا محب تو ہم اس کی مجلس کی وجہ سے بیٹھ کر سکتے۔ امریکنز کا جب کوئی مرتا ہے یا گوروں کا، وہ کیا کرتے ہیں اس کے مرنے والے کے فضائل بیان، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کی اتنی اولاد ہے۔ اور جب ہمیں بلائے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے مولا کے فضائل سنو، اس کے حسین کے مصائب سنو، ہیں جی۔ جب امام مدینے میں تشریف لائے کربلا کے بعد، ایک مومن آیا اور امام سجاد سے کہا مولا میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ مولا نے فرمایا مومن تو جانتا ہے کربلا کے بعد ہم کسی خوشی میں شامل نہیں، ہاں البتہ اگر تو ہمیں بلانا چاہتا ہے تو ایک مجلس عزا کا اہتمام کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا
ہمارے خاندان میں یہ روایت ہے، شادی سے 1-2 دن پہلے ایک مجلس بھی ہم کرتے ہیں، کیوں اسی روایت کی بیس تو اس نے مجلس رکھی اور مجلس سید الشہداء رکھی، امام کو بلایا، لیکن راوی کہتا ہے جب اس نے ادھر ادھر دیکھا امام نظر نہ آئے، مڑ کے دیکھا امام جوتوں کی جگہ پر دوڑ کے گیا، مولا میں نے مجلس تو آپ کے لیے رکھی، آپ اتنا پیچھے اور وہ بھی جوتوں پہ، فرمایا مومن میں کیسے آگے آؤں جہاں میرے جد رسول اللہ بیٹھے ہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ بیٹھے، میری ماں فاطمہ زہرا دعا پڑھ رہی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی العجاء سرنا اجرکم من اللہ۔ قصائی کہتے ہیں مدینے کے، جب نہ ہم امام سجاد کو دیکھتے تھے تو اپنے جانور پہ کپڑا ڈالتے تھے، چونکہ اگر امام آتے تو فوراً پوچھتے کیا تم نے جانور کو ذبح کیا؟ کہا ہاں مولا، کیا ذبح کرتے وقت پانی پلایا تھا؟ ہاں مولا ہم اسلام آپ کی شریعت کے ماننے والے ہیں۔ کہا چھری تیز تھی؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کہیں پسے پشت تو وار نہیں؟ اور پھر مرتبہ کربلا کی طرف دیکھتے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے جد بابا تجھے پیاسا شہید کیا گیا اور پسے پشت تیری گردن پہ۔ اللہ اکبر عزیزوں، پسے پشت آپ تصور کیجئے کتنی دیر تک چلتا ہے یہ زہرا سے پوچھے۔ جب حسین کی روح نکل رہی تھی تو اس وقت انبیاء نے کہا محمد تو جاؤ تیرا نواسا جاؤ۔ چشمہ تصور ہو جائے، شمر بیٹھا ہے حسین کو پسے پشت کاٹ رہا ہے، اب انبیاء سے برداشت نہ ہوا نا، جب انبیاء چلے گئے ایک دوسری ضربت میں محمد نے کہا علی تو جاؤ۔ میں کہوں تیسری ضربت میں علی شیر خدا نے کہا زہرا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور جب آخری ضربت چلی حسین کی آواز اما زہرا، زہرا نے کہا بیٹا حسین تیری ماں اے دل پہ قربان، میں مدینے سے تیرے ساتھ ہوں۔ حسین جب تیرا گلا کٹ رہا ہوگا تو زہرا کی گود میں آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یا حسین 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 نہ جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھا دے راہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ آزاداری سفر، ایسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، بدلے زمانے کی روش اور موسم، ایک پل
عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے حرمت فرش آزاد جان سے پیاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے یہ سبھی یوں ہی آباد رہے آزاد اور گھر گھر میں نظر آئے علمداری کا یہ علم اونچا رہے یہ علمداری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے اللهم صل على محمد وآل محمد متوجه زيارت السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس وقاسم بن الحسن ومسلم بن يقين وهاني بن عروة وحجيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا روحي وجسمك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته الفاتحة مع الصلوات